بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشاہدین، آج انشاءاللہ العظیم ہم جانیں گے کہ مضاف الیہ مجرور کیوں ہوتا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف کہتے ہیں ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف حرف جر کے ذریعہ لفظاً یا تقدیراً کیا گیا۔ اگر لفظاً موجود ہے تو اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے، اور اگر لفظاً موجود نہیں ہے تو اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے۔ اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہا جائے قیام اللیل اور القیام فی اللیل۔ قیام کی نسبت لیل کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی رات کا اٹھنا، قیام کرنا، اور اسی طریقے سے قیام کی نسبت یہاں لیل کی طرف کی گئی ہے۔ یہاں لفظاً حرف جر لفظاً ذکر نہیں ہے، اور یہاں لفظاً حرف جر فی موجود ہے، تو اس کو اصطلاح میں کہیں گے مضاف و مضاف الیہ، اور اس کو کہیں گے یہاں لفظاً موجود ہے تو اس کو کہیں گے جار و مجرور، یعنی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف حرف جر کے ذریعہ کی گئی ہو۔ اگر حرف جر وہاں لفظاً موجود ہوگا تو اس کو اصطلاح میں جار مجرور کہیں گے، اگر موجود نہیں ہوگا تو اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مضاف الیہ کے مجرور دینے والا یعنی جر دینے والا حرف جر ہوا کرتا ہے۔ اور حرف کیا تمام حرف جر کون کون سے حرف جر مضاف الیہ سے پہلے محذوف ہوں گے، تو اس کے لیے 3 حرف جر خاص ہے۔ پہلا فی ہے، اور دوسرا من ہے، تیسرا کیا ہے لام ہے۔ یہ 3 حرف جر مضاف الیہ سے پہلے محذوف ہوں گے۔ جیسے کہا جائے قیام اللیل، رات کا قیام کرنا، تو یہاں لیل سے پہلے فی حرف جر کو محذوف مانیں گے، تو وہاں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی کو محذوف مانیں گے جب مضاف الیہ ظرف ہو۔ مضاف الیہ کیا ہو؟ ظرف ہو، یعنی زمان یا مکان ہو۔ اسی طرح مثال ہے ماء البیری، کنویں کا پانی، تو یہ بیر جو ہے یہ بھی ظرف ہے جو پانی کی جگہ ہے، اور اسی طریقے سے قیام کی جگہ لیل ہے۔ تو اگر مضاف الیہ ظرف و مضاف کا، تو وہاں سے پہلے فی حرف جر محذوف مانیں گے، اور اسی طریقے سے من حرف جر کو محذوف ماننے کے لیے 2 شرط بیان کی جاتی ہے۔ پہلی شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ مضاف جز ہو مضاف الیہ کا، مضاف جز ہو مضاف الیہ کا، اور اگر یہ شرط ہوئی، اور دوسری شرط ہے کہ مضاف کو مبتدا اور مضاف الیہ کو خبر بنانا صحیح ہو۔ اگر یہ دونوں شرط پائے جائیں گے تو اس مضاف الیہ سے پہلے من حرف جر کو محذوف مانیں گے۔ اب آئیے ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔ جیسے کہا جائے اغدو ذهب، سونے کا ہار۔ اب دونوں شرط کو من حرف جر محذوف مانے کے جو شرط بیان کی گئی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مضاف جز ہے مضاف الیہ کا کہ نہیں، یا مضاف کو مبتدا مضاف الیہ کا مبتدا خبر بنانا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضاف جز ہے، کس کا؟ مضاف الیہ کا جز ہے، یعنی ذہب کے ایک کیا ہے؟ جز ہے۔ سونے کا ہار، تو یعنی یہ مضاف الیہ کا جز کون ہے؟ مضاف، یعنی اغد کیا ہے؟ جز ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم مبتدا اس کو بنا کے دیکھتے ہیں۔ اس کہا جائے الاغدو ذهب، ہار سونا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو ہم دونوں شرط جب دیکھ رہے ہیں تو مبتدا مضاف کو مبتدا اور مضاف الیہ کو خبر بن جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے یہ کہ مضاف الیہ کا جز ہے، حصہ ہے، تو وہاں فی حرف من حرف جر محذوف مانا جائے گا۔
اور اسی طریقے سے لام حرف جر محذوف وہاں مانے جائیں گے جہاں فی اور من کو محذوف ماننا صحیح نہیں ہے. جیسے لام حرف جر وہاں محذوف مانیں گے، لام حرف جر کو وہاں محذوف مانیں گے جب مضاف کا جز ہو مضاف الیہ کا، مضاف الیہ کا ہو مضاف جز مضاف الیہ کا. جیسے کہا جائے مالو، جیسے کہا جائے کتاب الولد، تو کتاب الولد، کتاب مضاف، الولد کیا ہے مضاف الیہ. اب یہاں دیکھتے ہیں کیا ولد مضاف کا ظرف ہوگا، تو یہ شرط نہیں پائی جا رہی. اور اسی طریقے سے مین کی شرط دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مین حرف جر محذوف ہے کہ نہیں. یہ دیکھو دونوں شرط نہیں ہے کہ مان لیجئے کہ کتاب مضاف ولد کا جز کیا ہے کتاب، یہ شرط پائی جاتے ہیں، لیکن ایک ہی شرط پائے جانا کافی نہیں ہے، دونوں شرط پائے جانے مین کے محذوف ہونے کے لیے. اور وہ شرط دونوں کیا ہے کہ اس کو مبتدا اور خبر بنانا صحیح ہے کہ نہیں ہے. آج جب ہم اس کو مبتدا خبر بناتے ہیں کہتے ہیں الکتاب ولد، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا جہاں فی اور من کو محذوف ماننا صحیح نہیں ہے وہاں اس سے پہلے لام حرف جر محذوف ہوگا، یعنی مضاف جز کا مضاف الیہ کا، ہاں، لیکن اس کو مبتدا اور خبر بنانا صحیح نہیں ہوگا. تو یعنی مضاف الیہ کے مجرور ہونے کی تین وجہ ہیں کہ اس سے مضاف الیہ سے پہلے فی اور من اور لام حرف جر محذوف ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس درس کو سمجھا ہوگا، اور اگر آپ کو فائدہ ہوا تو اس کو شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلے نئے درس کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.